من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شعر نمبر جو ہے وہ 12 ہے۔ سواہم الحرف کہل وفی ولم فعل مضارع یلی لم کیشم۔ سواہما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ یعنی فعل اور اسم کے علاوہ۔ الحرف حرف ہوتا ہے یعنی فعل اور اسم سے ہٹ کے جو تیسری چیز ہے ہمارے پاس وہ حرف ہے۔ اس کی 3 مثالیں جو ہیں وہ یہاں پہ دی ہیں۔ ایک حل کی مثال دی، ایک فی کی مثال دی، اور ایک ہے لم کی مثال دی۔ ٹھیک ہے جی۔ حل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اسم اور فعل دونوں کے اوپر داخل ہو سکتا ہے۔ حل قام زید، حل زید قائم۔ اور اس حل کی مثال دینے کا یہی مقصد ہے کہ یہ ایک ایسے حرف کی مثال دی ہے کہ جو اسم کے اوپر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل کے اوپر بھی داخل ہوتا ہے۔ دوسری جو مثال دی فی کی، فی جو ہے وہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، حرف جار فی، یہ فی اسم کے اوپر داخل ہوگا، فی الدار زید فی الدار۔ اور تیسری مثال لم کی دی تو لم جو ہے وہ اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا، لم کس کے اوپر داخل ہوتا ہے؟ فعل کے اوپر۔ یعنی حل جو ہے وہ مشترک ہو گیا اسم اور فعل کے اوپر داخل ہونے میں، فی فقط اسم کے ساتھ خاص ہو گیا اور لم کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ خاص ہو گیا۔ تو یہ 3 حرف کی مثالیں دینے کے پیچھے کہتے ہیں کہ یہ مقصد جو ہے وہ ہے۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ گفتگو مکمل ہوتی ہے کلمہ کی 3 اقسام کے متعلق، اور اس کی ترکیب ہمارے لیے واضح ہے کہ سوا ما کو مضاف مضاف الیہ بنا کے خبر مقدم ہم بنائیں گے، اور الحرف کو جو ہے مبتدا مؤخر۔ باقی جو کہل وفی ولم ہے یہ کیونکہ مثال دی جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ جو جار مجرور ہوتا ہے اس کو ہم خبر بناتے ہیں، اور مبتدا اس کی کیا بناتے ہیں؟ محذوف بناتے ہیں۔ یعنی کہل کیا ہم بنیں گے کہ ذالک جو ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے، مبتدا ہے، اور کہل جو ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ جار مجرور، اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے۔ ذالک موجود کہل، یوں کہتے ہیں کہل یعنی جار مجرور متعلق ہو رہا ہے مستقر یا موجود کے، اور ذالک کیا مبتدا ہے۔ ایک یہ بات بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ایک پورا جملہ ہو کاف کے بعد نا زید قائم، تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ ذالک کا قول کا، وہاں پہ قول کو کیا رکھتے ہیں؟ وہ معذوف رکھتے ہیں وہاں پہ، ذالک کو بھی قول کو بھی۔ یعنی یہ اگلے شعر میں کیا یہ ترکیب ہے کہ فعل مضارع، ابھی جو ہے وہ فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل امر تینوں کی جو ہے وہ علامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ فعل مضارع یلی لم کا یشم، فعل مضارع یلی، یہ جو یلی ہے یہ والی یا یلی سے جو ہے وہ ہے۔ یلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، قریب ہونا، متصل ہونا۔ یعنی فعل مضارع یلی لم، لم کے ساتھ کیا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، کا یشم، کا یشم کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کیا مطلب؟ شمع یشم، شمع یشم کیا مطلب؟ سونگھنا۔ تو یشم ہم اسے کب پڑھیں گے؟ جب ہم اس کے اوپر کیا ہے؟ لم کو داخل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یشم مثلا فعل مضارع ہے، شمع یشم، تو یشم ابھی ہم نے ضرورت شعری کے تحت جو ہے وہ اس کے آخر کو کیا ہے؟ ساکن کیا ہے، ورنہ تو یشم ہے نا، ٹھیک ہے، کا یشم۔ یشم کو ہم نے یشم کیوں پڑھ دیا، ساکن کیوں پڑھا؟ حالانکہ اس کے اوپر کوئی لم وغیرہ بھی داخل نہیں ہے اس شعر کے اندر، تو وہ اس وجہ ساکن پڑھا کیونکہ یہ شعر کیا؟ قافیہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی ترکیب بھی واضح ہے کہ فعل مضارع، فعل کو کیا بنائیں گے جی؟ موصوف صفت بنائیں گے۔ فعل مضارع موصوف صفت کو مبتدا بنانا چاہیے، اور جو یلی ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے خود، یہ اس کے اندر کیا ہے؟ ضمیر فاعل واقع ہو رہی ہے۔ اور جو لم ہے یلی، لم جو ہے یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لم یہاں پہ جو مفعول واقع ہو رہا ہے وہ بطور حرف کے مفعول واقع نہیں ہو رہا، بطور لفظ کے کیا مفعول واقع ہو رہا ہے، کلمہ کی کیا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے۔
کا یشم کی جو پھر ترکیب ہے یہاں پہ یہ کحل سے کیا ہے مختلف ہوگی. کحل میں تو ہم نے کہا تھا کہ ذالک کا مبتدا محذوف ہے اور کاف جار مجرور محذوف کے متعلق ہوگی، اس کی خبر بن گئی. کا یشم میں آپ کیا کہیں گے کہ قول کا، کہ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے یشم، کیونکہ پورا کیا فعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ذالک کا قول کا یشم، کا قول کا شم. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ذالک کا قول کا یشم. کا یشم کو جار مجرور کو وہ متعلق کر دیتے ہیں قول کا کے، اور قول کا کو کیا بناتے ہیں یہاں پہ خبر بناتے ہیں. اور اس کی ترکیب پہلے والے کی طرح بھی کریں تو میرے خیال میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ ذالک موجود کا یشم، یوں بھی کیا اس کی کر سکتے ہیں. وہ ماضی الافعال بالتا مز، مز اچھا پورا شعر پڑھ لیتے ہیں. وہ ماضی الافعال بالتا مز وسم بالنون فعل الامر ان امر فہم. ماضی الافعال فعل کا جو ماضی ہے بالتا، تا کے ذریعے سے مز آپ اسے تمییز دیں. مز کیا چیز ہے جی؟ ماضا یا میزو سے فعل امر ہے مز. مز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ کرنا، ممتاز کرنا، جدا کرنا. ماضی الافعال یہ مفعول مقدم بن جائے گا. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ مز کے لیے. اور بالتا جو جار مجرور ہے یہ اسی مز کے کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. یعنی سیدھی آپ عبارت کریں تو مز بالتا ماضی الافعال، کہ آپ تا کے ذریعے سے فعل ماضی کو تمییز دیں. تا کے ذریعے سے فعل ماضی کو تمییز دیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم جو ہے نا ضربتا، ضربتما یا ضربت، یہ جو تا ہے یہ اس میں داخل نہیں ہوتی فعل مضارع میں، اور فعل امر میں کیا یہ داخل نہیں ہوتی. فعل امر بنتے مضارع سے، جب مضارع میں نہیں ہے تو فعل امر میں بھی نہیں ہے. تو یہ جو تا ہے نا، یہ جو ضمیر فاعلی ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ فعل ماضی کی کیا علامت ہے؟ جو باقی افعال میں داخل نہیں ہوتی. اچھا، تو مضارع کی خصوصی علامت کیا ہوگی؟ کہ اس کے اوپر لم داخل ہوتا ہے، باقی فعل ماضی اور امر کے اوپر لم داخل نہیں ہوتا. ماضی کی خصوصی علامت کیا ہوگی؟ کہ اس کے ساتھ تا جو ہے وہ ضمیر کی لگتی ہے، جیسے ضربتا، اور یہ تا جو ہے وہ مضارع اور امر کے ساتھ نہیں لگتی. فعل امر کی کیا علامت ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ وسم بن نون فعل الامر ان امر فہم. فعل امر کی جو ہے وہ دو علامتیں ہیں، یعنی دو چیزوں سے مل کے کیا اس کی علامت بنتی ہے. فعل امر کی علامت مرکب ہے دو چیزوں سے. سم کا کیا مطلب ہے؟ سم، ٹھیک ہے. سم کا مطلب ہے علامت لگانا، نشان لگانا. یہ اصل میں جو ہے وہ فعل ماضی اس کا ہے واسما یاسم. ٹھیک ہے. واسما یاسم، وسمن وسمتن، نشان لگانا، علامت لگانا. تو واسما یاسموں سے جب ہم نے فعل امر بنایا تھا، سم سے سم کیا بن گیا؟ سم یعنی آپ نشان لگائیں، علامت لگائیں بن نون، نون کے ساتھ. کس کو علامت لگائیں؟ فعل امر کو کیا علامت لگائیں؟ تو فعل الامر جو پڑھا ہم نے تو وہ سم کا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مفعول واقعہ ہو رہا ہے. بن نون جار مجرور اسی سم کے متعلق ہو رہے ہیں. ان امر فہم، یہ کیا ہے؟ دوسری کیا ہے؟ علامت کا حصہ ہے. دوسرا علامت کا حصہ کیا ہے؟ کہ ان امر فہم، کہ اگر اس فعل سے امر کیا سمجھا جائے. ان امر فہما، یعنی ان فہم امر، اگر امر کیا سمجھا جائے. امر کسے کہتے ہیں؟ وہی طلب کو، طلب حکم کرنا. اردو میں ہم اس کا مطلب کیا حکم کرنا کرتے ہیں. یعنی کسی بھی فعل کی یہ پہچان کہ وہ فعل امر ہے، اس کی دو پہچان ہیں. پہلی چیز ہم کیا کہیں گے کہ اس کے اوپر نون لگ سکتی ہے. کون سی نون؟ یہ اس کی وضاحت کریں گے کہ نون ثقیلہ، نون تاکید جو ہے یہ مراد ہے. نون تاکید لگ سکتی ہے. نون تاکید تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو فعل مضارع پہ بھی لگتی ہے، مثلا لم تضربن، ٹھیک ہے، لا یضربن، وہاں پہ بھی لگتی ہے. کہتے ہیں ہاں ساتھ دوسری علامت بھی ہے. وہ دوسری علامت کیا ہے؟ کہ فقط اس فعل سے کیا ہے؟ امر کیا سمجھا جا رہا ہے، طلب کیا سمجھی جائے. نہیں کی بات نہیں ہے. طلب اگر سمجھی جا رہی ہے اس سے، تو پھر اگر اس کے اوپر نون تاکید لگ رہی ہے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ فعل امر ہوگی. اچھا، یہ شعر کے اندر ناظم کی باتیں ہوں گی. اب ابن ناظم اس کو کیسے کھولتے ہیں؟ چار جو بیت ہو گئے ہمارے پاس. سب سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں 12 نمبر جو شعر کا حرف کی بات تھی وہاں پہ کہتے ہیں کہ یعنی ان حل وفی ولم حروف. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ناظم کی مراد یہ ہے کہ حل، فی اور لم یہ حروف ہیں،
اور حروف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ لامتناع کونھا اسمان و فعلا، کیونکہ یہ ممنوع ہو گیا ہے کہ یہ اسماء بن سکیں یا افعال بن سکیں۔ اسماء اور افعال بننا کیوں ممنوع ہے؟ لعدم صلاحیتھا لعلاماتھا، کیونکہ یہ تینوں حرف ہیں یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ کس کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ لعلاماتھا، اسماء اور افعال کی علامت کی، کہ اسماء اور افعال کی علامت اس کے اندر کیا موجود نہیں ہے۔ اور دوسری جو ابن ناظم نے بات کی تھی کہ اسماء اور افعال کی علامت نہ ہو تو حرف بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ عدم ما یمنع الحرفیت، کہ کوئی چیز حرفیت سے مانع نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ عدم ما، ہاں وہ جو ادھر بات کی تھی کہ حرفیت کے اوپر کوئی دلیل قائم نہ ہو، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی حرفیت کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ اگر دلیل قائم ہوتی تو وہ کیا بنتی جی؟ معنی بن جاتی نا اس کے حرف بننے سے، پھر اس کو اسم بنانا پڑتا۔ تو یہاں پہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وعدم ما یمنع الحرفیت، یہاں پہ وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی حرفیت سے معنی بن جائے۔ اچھا یہ تو اس کی شرح ہوگی پہلے بیت کی، 12 نمبر شعر کی پہلے بیت کی۔ 12 نمبر شعر کا جو دوسرا بیت ہے فعل مضارع یلی لم کا یشم، اس کی کیا کرتے ہیں کہ مع البیت الذی یلی ہے، یہ جو شعر ہے فعل مضارع سے لے کر وہ والا شعر جو اس کے بعد آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بیان، یعنی فعل مضارع یلی لم کا یشم مع البیت الذی، اس شعر کے ساتھ کہ الذی یلی ہے جو اس کے ساتھ متصل ہے یا اس کے بعد آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بیان، یہ بیان ہے۔ کس بات کا بیان ہے؟ کہ علی ان الفعل علی ثلاثۃ اقسام، کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، مضارع، ماضی اور امر۔ فعلامۃ المضارع، مضارع کی علامت کیا بنائی کہ ان یحسن فیہ لم، کہ اس کے اندر لم کا لگانا درست ہو۔ کا قول کا فی یشم، جیسے کہ آپ یشم میں کیا کہتے ہیں؟ لم یشم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فی یشم ہم یوں کہیں گے، شمع یشمو ہے نا، تو اس سے بارہ انہوں نے شعر کے تحت یشم پڑھا ہے، لم اور یشم کو برابر کرنا چاہیے۔ شمع یشمو شاید نہیں ہے لغت میں، شاید ہو، بہرحال مشکل ہے۔ شمع یشمو کیا مجھے ملا ہے؟ کا قول کا فی یشم، یشمو میں کیا کہیں گے؟ لم یشم کہیں گے۔ اور یخرجو اور ینطلق میں کیا کہیں گے؟ لم یخرج اور لم ینطلق۔ اچھا یہ علامت کس نے بیان کی تھی؟ ناظم نے بیان کی تھی۔ مزید اضافہ کیا کر رہے ہیں؟ ابن ناظم اضافہ کر رہے ہیں، وضاحت دے رہے ہیں کہ وَهُوَ يَصْلَحُ لِلْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ، کہ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں زمانوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تقول، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یفعل الآن، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ يَفْعَلُ، یفعل الآن وَهُوَ يَفْعَلُ، یعنی حال کے معنی میں۔ اور وَيَفْعَلُ غَدًا، یہ کیا ہے؟ استقبال کے معنی میں ہے کہ وہ کل ایسا کرے گا۔ وَيُسَمَّى مُضَارِعًا، یہاں پہ مضارع کو مضارع کہنے کی وجہ تسمیہ ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ماضی کو ماضی کہنے کی وجہ تو واضح ہے کہ اس کے اندر زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا ہوتا ہے، جبکہ فعل مضارع کے اندر حال اور استقبال کا زمانہ ہے۔ جب حال اور استقبال کا زمانہ ہے تو اس کا نام بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے تھا، تو اس کا نام پھر مضارع کیوں رکھ دیا؟ ٹھیک ہے، ماضی کے زمانے کے اعتبار سے رکھا، یعنی ماضی کا جو نام ہے وہ زمانے کے اعتبار سے رکھا، تو مضارع کا نام کس اعتبار سے رکھا؟ کہتے ہیں مضارع کا نام اس وجہ سے ہم نے مضارع رکھا کیونکہ جو خود لفظ مضارع ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہونا۔ یہ لغت میں جو ہے وہ لفظ زارع، زاد، را اور عین، ایک لفظ ہوتا ہے زرعن، زرعن کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ مثل اور مانند، اس کی طرح۔ تو مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہونا۔ اچھا یہ مشابہ ہونا تو یہ کس کے مشابہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جو فعل مضارع ہے یہ اسم کے کیا ہوتا ہے؟ مشابہ ہوتا ہے۔ اسم کے کس بات میں مشابہ ہوتا ہے؟ تو یہ شبہات جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں 2 طرح سے، ایک جو ہے وہ ظاہری شبہات بیان کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ معنوی شبہات بھی کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ ظاہری شبہات میں وہ کہتے ہیں جی اسم فاعل اور اسم مفعول کو لے لیں تو آپ کو بالکل جو ہے وہ ظاہری شبہات کیا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں ظاہری شبہات کیا ہے؟ وہ حرکات و سکنات کی ہے۔ ضاربن کی اگر آپ زیر زبریں نوٹ کر لیں اور یضرب کی نوٹ کر لیں تو بالکل کیا ایک جیسی آپ کو ملیں گی۔ ضاربن میں بھی پہلا متحرک ہے، یضرب میں پہلا متحرک ہے، اس میں دوسرا ساکن اور یضرب میں دوسرا ساکن، اس طریقے سے کیا سارا۔ تو حرکات و سکنات میں یہ مشابہ ہو گیا۔ دوسرا ضارب خود یضرب کی جگہ پہ کیا استعمال ہو سکتا ہے معنی کے اعتبار سے،
زید یضرب کہیں یا زید ضارب کہیں، یہ استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ کیا ابن ناظم نے کہ فعل جو اسم ہوتا ہے، اسم بھی معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ اور نکرہ کیا مطلب کہ اس کے اندر ابہام اور تخصیص ہوتی ہے۔ معرفہ یعنی خاص ہو گیا، اور نکرہ کیا مطلب مبہم ہو گیا، جیسے زید اور بکر وغیرہ یہ اسماء آپ لے لیں۔ تو رجل کیا ہے ہمارے پاس مبہم ہے، نکرہ ہے، اور الرجل آپ کہیں تو وہ کیا ہو گیا جی، خاص ہو گیا۔ تو فعل مضارع میں بھی ایسے ہی ہے۔ فعل مضارع میں ایسے کیسے ہے؟ یہ حال اور استقبال کے اعتبار سے کیا ہے، اس کے اندر یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ فعل مضارع استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جی، مبہم ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ اس سے چاہے آپ حال کا معنی مراد لے لیں یا استقبال کا لے لیں، دونوں کیا چلے گا، ٹھیک ہے۔ کہنے والے کی جو مراد ہے وہ دونوں ہو سکتی ہیں، جیسے اس نے رجل کا کہا کہ بھی جا رجل آیا، تو اس کی مراد جیسے ہر قسم کا مرد ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر اس نے کہا ہے کہ یضرب کہ زید جو ہے وہ مار رہا ہے، تو اس کی مراد بھی کیا ہے، دونوں ہیں، کہ ابھی مار رہا ہے یا استقبال میں مار رہا ہے، وہ اس چیز کو مبہم کیا رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ زید مارے گا یا مار رہا ہے، وہ اس کے اعتبار سے ابہام چاہتا ہے۔ تو لہٰذا فعل کے اندر بھی ابہام آ گیا، فعل مضارع کے اندر۔ اور تخصیص بھی آ سکتی ہے، اگر وہ الآن لگاتا ہے یا اس کی مراد یہ ہے کہ ابھی مار رہا ہے، تو تخصیص آ جائے گی، کوئی نہ کوئی اس کی پھر علامت لگانی پڑے گی، زید لا یضرب لام لگانی پڑے گی، یا الآن کا لفظ لگانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی لگانا پڑے گا جو اسے حال کے ساتھ خاص کرے، یا سین اور سوف لگا کے اسے خاص کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فعل مضارع کے اندر بھی وہی والا چکر ہے جو اسم کے اندر کیا چکر پایا جاتا ہے کہ یہ مختص ہے یا کیا ہے، یہ مبہم ہے۔ اچھا جی، وَيُسَمَّى مضارعًا، اس کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ مضارع یعنی اسم فاعل کا صیغہ ہوگا، ضارع یضارع، کیا مطلب مشابہ ہونا، لمشابہتہ الاسم، کیونکہ یہ اسم کے مشابہ ہے۔ شباہت کس چیز میں ہے؟ پہلی شباہت فی احتمال الابہام والتخصیص، کہ اس کے اندر بھی ابہام اور تخصیص کا احتمال پایا جاتا ہے۔ مضارع کے اندر ابہام اور تخصیص کا اعتبار کس اعتبار سے پایا جاتا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے۔ اور اسم میں کس اعتبار سے پایا جاتا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اچھا زمانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ اسم فاعل میں زمانے کے اعتبار سے ابہام ہو سکتا ہے، اور زمانے سے ہٹ کے جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے بھی کیا ہے، وہ ابہام اور تخصیص وہاں پہ ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہیں۔ وقبول لام الابتداء، اور دوسری بات کیا ہے کہ لام ابتداء اسم بھی قبول کرتا ہے اور فعل بھی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیضرب، لیحکم اور لزید، یہ دونوں کیا استعمال ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے جی، والجریان علی حرکات اسم الفاعل وسکناتی، کہ فعل مضارع بالکل جاری ہوتا ہے ظاہری طور پہ، لفظی طور پہ اسم فاعل کی حرکات اور سکنات کے اوپر جاری ہوتا ہے، جیسے اس کی حرکت ہے ویسے اس کی کیا حرکت ہے۔ تو یہ کیا ہوگی، تین جہات سے اس کی کیا ہوگی، شباہت ہوگی اسم کے ساتھ، تو لہٰذا اسے کیا مضارع کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں جو فاعل ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں۔ شبہ فعل یعنی یہ فعل کے مشابہ ہے۔ اچھا جی، وعلامت الماضی، ماضی کی علامت کیا ہے کہ یحسن فیہ تاء تانیث ساکنہ، کہ اس کے اندر تاء تانیث ساکنہ ہوتی ہے۔ ہاں اب یہاں پہ تاء تانیث کی کیا ہے وضاحت کی انہوں نے ابن ناظم نے کیا کہا جی، تاء تانیث ساکنہ لگتی ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا بھی، تاء فاعلی، تاء فاعل کی ہو ضربتا، یا کیا ساکنہ ہو، دونوں مراد ہیں۔ تو دونوں مراد لی جا سکتی ہیں، کیونکہ جو ضربتا اور ضربت ما میں تو تا تو ما ہے، یہ بھی تو امر میں نہیں پائی جاتی، یہ بھی فعل مضارع میں نہیں پائی جاتی، یہ بھی کس کے ساتھ خاص ہے، ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ تو تاء تانیث ساکنہ کہنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم کہیں کہ تا چاہے ساکنہ ہو یا متحرکہ ہو، جو بھی ہوگی وہ ماضی کے اندر کیا درست ہوگی۔ جیسے نعمت بعثت وہو موضوع للماضی من الازمنات، نعمت اور بعثت کیا ہے، یہ ماضی کی لحاظ کیا گیا ہے۔ ماضی کیا مطلب ہے، من الازمنہ، تین زمانوں میں سے جو ماضی کا صیغہ ہے اس کے لیے کیا واضح کیا گیا ہے۔ فعل امر کی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت کے ان تدل الکلمۃ اور الامر، یہ پہلا حصہ ہے علامت کا۔ علامت کی مرکب ہے دو چیزوں سے، کہ کلمہ جو ہے وہ امر کے اوپر دلالت کرے، اور وَيَحْسُنُ فِيهِ نون التاکید، کہ اس کے اندر نون تاکید لگانا بھی کیا ہے، اچھا ہو۔ جیسے قم ہے، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ كَمَا تَرَى، ایک تو امر کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے، قم کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے اندر نون تاکید بھی درست ہے، نون تاکید لگائیں گے تو وہ اس کا کیا واپس آ جائے گا، قو من نہ ہو جائے گا، تو قوم اصل میں تھا
امر پر دلالت ہے یا طلب پر دلالت ہے، دوسری یہ کہ یا مخاطبہ کو قبول کرے. ہاں یا مخاطبہ انہوں نے وہاں پہ لکھی. ہاں یہ ابھی محسن صاحب کا یہ سوال ہے کہ ابن ہشام نے وہاں پہ کہا تھا کہ امر کی علامت یہ ہے کہ طلب کی بدرات کرے. یہ تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، ابن ناظم اور ابن ہشام. آگے جا کے فرق ہو گیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے جی نون تاکید لگ سکتی ہو، اور ابن ہشام نے کیا کہا کہ یا مخاطبہ لگ سکتی ہو. دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ یہ جو تضربین میں یا ہے یہ یا مخاطبہ ہے نا، فعل مضارع تضرب تضربان تضربون تضربین یا مخاطبہ ہے. تو یہاں پہ ہم سوال یوں رکھتے ہیں کہ اگر لم تضرب ہے یا لم یضرب یا لن یضرب تو اس کے اوپر بھی نون تاکید لگ سکتی ہے نا. لم کے اوپر تو نہیں لگ سکتی کہ ماضی میں چلا جاتا ہے نا. تو لن یضرب ہو مثلا لن تضرب ہو تو اس کے اوپر کیا ہے وہ لگ سکتی ہے میرے خیال میں. یعنی یہ سوال ہم یوں رکھتے ہیں کہ فعل مضارع کے اوپر کون سی صورتوں میں نون تاکید لگ سکتی ہے. جن صورتوں میں نون تاکید لگ سکتی ہے تو کیا وہاں پہ فعل امر کی بدرالت ہوتی ہے، فعل امر کی بدرالت نہیں ہوتی. بہرحال یہ فرق ابھی میرے ذہن میں واضح نہیں ہو رہا. آپ مزید دیکھتے ہیں اس کو کہ یا مخاطبہ کے ہیں یا نون تاکید کے ہیں، کیا اس میں فرق ہوگا یا فرق نہیں ہوگا. اچھا 14 نمبر شعر جو ہے کہ والامر ان لم یکن للنون محل فیہ هو اسم نحو سا وہی حل. والامر ان لم یکن تھا تو یکو ہو گیا. ان لم یکن للنون محل کہ امر میں اگر نون کا محل نہ ہو یعنی نون تاکید اس کے اندر نہ لگ سکتی ہو. فیہ کیا مطلب ان لم یکن للنون محل فیہ یعنی فی الامر. ٹھیک ہے، یہ جملہ واضح ہو جائے گا کہ امر کو ہم مبتدا بنائیں گے، ان کے بعد کیا پورا جملہ شرطیہ ہو جائے گا. یعنی شرطیہ لم جو ہے یہ اسے کیا کہتے ہیں، لم جاہدہ کہتے ہیں. یکن جو ہے یہ مجزوم ہے اس کی وجہ سے اور یہ فعل ناقص ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ محلن ہے. ٹھیک ہے جی. اور لن نون جو ہے یہ کیا ہو رہی ہے جی، اس کے لیے خبر مقدمہ کیا ہو رہی ہے. لم یکن محلن للنون فیہ لم یکن محل للنون فیہ. اچھا للنون کیا اس کی خبر ہے یا فیہ اس کی خبر ہے؟ کیا خبر بنائیں گے یکن لم یکن کی؟ لم یکن محل للنون فیہ یعنی وہ جار مجرور کو اگر فعل محذوف کے متعلق کریں گے نا جب، وہ کیا بنے گا، خبر بنے گا. ان لم یکن محل موجود فیہ للنون. ٹھیک ہے، للنون کو آپ موجود کے متعلق نہیں کر سکتے، یعنی ان لم یکن موجود للنون یوں تو نہیں کہہ سکتے. تو للنون کو متعلق اسی یکن کی کیا کریں گے، یعنی ان لم یکن للنون یکن کے متعلق ہو جائے گا، اور محلن کیا ہے اس کا اسم آ جائے گا، اور فیہ کیا آ جائے گی جار مجرور محذوف کے متعلق ہو کر اس کی کیا بن جائے گی، خبر بن جائے گی. یہ ترکیب کیا ہے کس طرح سے ہو جائے گی. اچھا یہ پورا کیا بن جائے گا، جملہ شرطیہ بن جائے گا. آگے کیا ہونا چاہیے تھا، فہو اسم ہونا چاہیے تھا نا، پس وہ اسم ہو جائے گا. تو یہ فاؤ کو یہاں پہ حذف کر دیا گیا فاعل تفریق کو، اور ہوا اسم یہ ہوا مبتدا اور اسم کیا ہو گیا جی، خبر ہوگی اس کی. یہ مبتدا خبر کیا ہو جائے گا، جوابی شرط، اور یہ جملہ شرطیہ الامر کے لیے کیا ہو جائے گا جی، خبر ہو جائے گا. الامر کو مبتدا بنایا تھا تو یہ کیا ہو جائے گا، خبر اس کی ہو جائے گا. نحو سا بھی یا نحو سا کیا پڑھیں گے، اگر اسے نحو کو آپ انہوں نے نحو لکھا نا، نحو لکھا یہاں پہ، تو وذالک نحو، ذالک کو ہم معذوف بنائیں گے اور نحو کو اس کی کیا بنائیں گے، خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ایسا کرنا پڑے گا، ورنہ نحو پڑھتے ہیں عام طور پر. ذالک نحو سا، نحو کو مضاف کر رہے ہیں سا کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور حی حل یہ سا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، عطف ہو رہا ہے. سا اور حی حل کیا ہیں جی، یہ اسم فعل ہے. ٹھیک ہے، اسم افعال میں سے. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امر جو ہے وہ نون کو قبول نہ کرتا ہو،
امر نون کو قبول نہ کر تو کیا مطلب، یعنی ہمارے پاس ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اندر معنی کون سا ہے، امر والا ہے، تو فعل امر کی علامت کا پہلا حصہ کیا تھا کہ اس کے اندر طلب کا معنی ہو، لیکن دوسری چیز اس کے اندر نہیں ہو رہی کہ وہ نون تاکید کو قبول نہیں کر رہا. نون تاکید کو قبول کیوں نہیں کر رہا، ہم تو لگا دیں گے قبول کرے نہ کرے، بے جان سی چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. تو قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی عربوں کے ہاں اس طرح استعمال نہیں ہوتا، تو پھر ہم اسے کیا کہہ دیں گے، فعل امر نہیں کہیں گے بلکہ اسے کیا کہیں گے، اسم کہیں گے، اور اس کا نام کیا ہوگا، اس میں فعل امر ہوگا. اچھا، سا اور حی حل دو انہوں نے یہاں پہ مثالیں دی ہیں. سا جو ہے یہ واضح ہے، اسکت کے معنی میں ہے، خاموش ہو جو. سا اور سہین میں جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے کہ سہین کے اوپر تنوین تب لگتی ہے کہ جب ایک بندہ ہر چیز سے خاموش کروانا چاہتا ہو، سہین. اور سا جو ہے وہ تب کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کسی بندے کو جو ہے وہ ہاں کسی جو ہے وہ غیر جید کیا کلام کر رہا ہو، کوئی اچھا کلام نہ کر رہا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی تم چپ ہو جاؤ. ہاں یعنی ہر قسم کے کلام سے منع کرنا اس کی مراد نہیں ہے، بلکہ ابھی جو وہ غیر مناسب بات کر رہا تھا اسے کہا کہ ابھی کیا چپ ہو جاؤ، اس کو کے معنی میں. اچھا، حیا حل جو ہے وہ آنے کے معنی میں ہے، اقبل تم آ جاؤ، اقبل یقبل اقبل آ جانا. تو حیا حال میں کہتے ہیں کہ یہ حیا فقط کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، حیا علی الصلاۃ میں جو حیا ہے یہ اس میں فعل امر ہے، ٹھیک ہے، یہ اقبل کے معنی میں ہے. لیکن اس کو حل کے ساتھ بھی کیا عرب استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا بنا دیتے ہیں، حیا حل بنا دیتے ہیں. حیا حل بھی استعمال ہوتا ہے، حیا حلن بھی استعمال ہوتا ہے، حیا حلا بھی کیا ہے استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال حلہ جو اس کے ساتھ لگایا گیا یہ الگ سے استعمال ہوتا ہے، اصل جو اس میں فعل ہے وہ کیا حیا ہے. اچھا، اذا دلت الکلمۃ علی معنی فعل الامر کے کوئی کلمہ جو ہے وہ امر کے معنی کے اوپر دلالت کرے، ولم تصلح لنون تاکید، اور نون تاکید کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو وہ کیا بن جائے گا، اس میں فعل. سا بمعنی اسکت اور حیا بمعنی اقبل یا اسرع یا کہ اجل، جلدی کرو، ایک ہی معنی. فہذان اسمان، یہ دونوں اسم ہیں، لانہما یدلان علی الامر، امر کے اوپر یہ دونوں دلالت کرتے ہیں. ولا یدخلہما نون التاکید، ان کے اوپر کیا نون تاکید داخل نہیں ہوتی، اور آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ سہنا اور حیا حلنا. وقضا، اب اس میں فعل امر کا ذکر کیا تو ساتھ بیان کر دیا اس میں فعل ماضی اور اس میں فعل مضارع کو بھی. وقضا اذا رادفت الکلمۃ الفعل الماضی، جب کلمہ مرادف ہو فعل ماضی کی. فعل ماضی کے مرادف ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کے اندر معنی فعل والا پایا جاتا ہو، اور فعل والا کون سا، یعنی فعل ماضی والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہو. لیکن ولم تصرف لتا تانی ساکنہ، لیکن اس کے اندر تا تانی سے ساکنہ نہ لگ سکتی جو علامت بیان کی، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، قضا، یعنی وہ بھی اس میں فعل ماضی ہو جائے گا. اس کی مثال حیات ہے، حیات من ذلہ یعنی بعودہ کے معنی میں آتا ہے. تو حیات کا معنی وہی ہے، دور ہو گئی، فعل ماضی والا معنی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر علامت ماضی والی نہیں لگتی. اور رادفت الکلمۃ والفعل المضارع، یا کوئی کلمہ جو ہے وہ فعل مضارع کا ردیف ہو، مترادف ہو، اس کے معنی میں ہو، لیکن ولم تصلح للم، لیکن اس کے اوپر لم نہ آ سکتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے، قضا ہو جائے گا، یعنی اس میں فعل مضارع ہو جائے گا. اوہ کی مثال دی، اوہ کیا مطلب ہے، اتوجع، مجھے درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں درد محسوس کرتا ہوں. افن کیا ہے، اتزجر، ٹھیک ہے جی، کہ میں کیا ٹینشن اور مجھے اکتاہٹ ہوتی ہے. تزجر کسے کہتے ہیں، گھٹن ہونا، اکتاہٹ ہونا. اتزجر یعنی مجھے اکتاہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے آپ سے. تو فہی اسم، تو یہ کیا ہو جائے گا، اسم ہو جائے گا، اور اسے اس میں فعل مضارع کہیں گے. والحاصل، یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ان الکلمۃ متى رادفت الفعل، کہ کوئی کلمہ اگر فعل کے ہم معنی آ گیا لیکن ولم تصل لعلاماتی، اور اس کے اندر فعل کی علامات نہ آ سکتی ہوئیں، اور ہے بھی وہ فعل کے معنی میں، آپ حرف تو اسے کہہ نہیں سکتے، تو فہی اسم، تو اسے اسم کہیں گے. کیوں، لانتفاء الفعلیت الانتفاء لازم ہے، کیونکہ جو فعل کا لازمہ تھا یعنی علامت، وہ جب منتفی ہوگی تو فعلیت منتفی ہو گئی، اور وہ فعل کا لازمہ کیا تھا، وہ القبول لعلامات الفعل، ٹھیک ہے جی. تو لہذا فعل تو آپ نہیں کہہ سکتے. انتفاء الحرفیہ، حرفیت کو آپ کیوں کیسے منتفی ہوگی، حرف کیوں نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں لکون ما یرادف الفعل قد وقع احد رکنی الاسناد، کیونکہ جو فعل کا مترادف ہے وہ اسناد کے جو دو رکن ہیں، مسند مسند لے، ان میں سے ایک رکن پھر واقع ہو جائے گا. تو جب ایک رکن واقع ہو جائے گا تو حرف تو ایک رکن واقع نہیں ہوتا مسند مسند لے کا، تو فواجب ان یکون اسما، لہذا حرفیت اس کے اندر ختم ہو گئی. تو آگے پیچھے کیا بچا کہ آپ اسم ہی بنائیں گے. کیوں،
وَإِلَّمْ يَحْصُلْ فِي الْعَلَامَاتُ الْمَذْكُورَةُ لِلْأَسْمَاء، اگرچہ اس کے اندر اسماء کی علامات تو پائی نہیں جاتی، پھر اسم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لأن الاسم اصل، پہلی بات کہ اسم کیا ہے؟ اصل ہے، کہ ہر چیز کی جو اصل ہے وہ اسم ہے، وہ کیا مصدر کو اصل کہتے ہیں نا، تو مصدر کیا اصل ہے، تو اس وجہ سے اسم اصل ہوگی۔ فالالحاق بھی عند تردد اولا، پس جب تردد ہو جائے کہ آیا اسے ہم جب حرف بھی نہیں بنا سکتے، فعل بھی نہیں بنا سکتے اور اسم کی علامت بھی نہیں ہے، آپ کریں کیا؟ نہ حرف کی علامت، نہ فعل کی علامت، نہ اسم کی علامت، تو آپ کہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف پلٹاؤ، تو اس کو بھی کیا آپ اصل مقام دو، اور اصل وہ مقام کون سا ہے؟ اسم کا ہے، یعنی اصل مقام اسم کا ہے، وہ اصل کیوں کہتے ہیں اس کے اوپر کیا بحث ہے کہ اسم کو اصل کیوں کہتے ہیں، آیا فعل اصل ہے یا اسم اصل ہے؟ تو ایک نظریہ ناظرین کا کیا ہے کہ اسم اصل ہے، یعنی جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہے، اور فعل وغیرہ اور یہ چیزیں ساری کیا حرف وغیرہ یہ بعد میں کیا بنی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔